کا فرشتہ ایک دن میں 36 مرتبہ ہر انسان کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے۔ وہ سب کو ایک دن میں 36 بار دیکھتا ہے، غور فرمائیں۔ اور موت دن میں 260 مرتبہ ایک انسان کو پکار کے کہتی ہے دنیا کی محبت میں اللہ سے غافل ہونے والوں، ایک دن تمہیں موت کی لذت کو چکھنا ہے، ایک دن تمہیں موت کے مزے کو چکھنا ہے۔ 260 مرتبہ ایک دن میں موت پکار پکار کر کہتی ہے ایک دن تم کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حیرت ہے، موت جس کو آنے والی ہے اس کو اس کی خبر نہیں، اس کو اس کی پرواہ نہیں، وہ تو طرح طرح کے گناہوں میں، نت نئے گناہوں میں، طرح طرح کی عیاشیوں میں، آوارگیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کی آقا غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں موت کا فرشتہ جب روح نکالنے کے لیے کہیں آتا ہے تو وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو تھامے ہوا ہے، جب وہ موت کے فرشتے کو کسی کے گھر میں موت کے لیے آتا دیکھتے ہیں تو ان پر اللہ کا خوف ایسے طاری ہو جاتا ہے کہ وہ اس منظر کو دیکھ کر کے ان کا پورا وجود سمٹ جاتا ہے اور دبلا ہو جاتا ہے۔ کن کا؟ وہ فرشتوں کی روح نکالنے نہیں آیا، وہ کسی اور کی روح نکالنے آیا ہے، لیکن یہ منظر دیکھ کر حاملین عرش ان پر اللہ کا یہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ سوچو تو صحیح وہ کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ فرشتے اس منظر کی تاب نہیں لا پاتے اور ان کا وجود سکڑ جاتا ہے، تو جس انسان پر موت طاری ہوتی ہوگی، جس کی روح نکلتی ہوگی، اس وقت اس کی کیفیت کا حال کیا ہوتا ہوگا، اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے 7 سمندر بھی منہ میں انڈیل دیے جائیں تو پیاس نہیں بجھ سکتی، اور رشتہ دار ایک ایک قطرہ پلا رہے ہوتے ہیں، یعنی پیاس اور بڑھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب کسی کو پیاس شدت کی لگے گی اور تھوڑا سا پانی پلاؤ گے تو پیاس مٹے گی نہیں بلکہ بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر ساقی کوثر اس وقت کرم نہ فرمائے تو اس وقت دنیا کی کوئی طاقت پیاس نہیں بجھا سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک بال سے، ایک ایک ہڈی سے، ایک ایک چمڑی کے حصے سے روح نکالی جاتی ہے، اور آقا فرماتے ہیں ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک کے روح آتی ہے، تو اس وقت جب ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ کے درمیان روح آتی ہے تو انسان اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر 1000 تلواروں کی ضربیں انسان کے وجود پر ایک ساتھ لگائی جائے تو اس وقت اس انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک آنے میں روح کے وقت تکلیف ہوتی ہے، اور آخری میں روح آ کر کے انسان کے حلق میں اٹک جاتی ہے۔ ہائے ہائے کتنا غافل ہے انسان، دنیا کی رنگریلیوں میں، دنیا کی مستیوں میں، رنگینیوں کے اندر مصروف انسان۔ سوچ تو صحیح، اگر تیرے حلق کے اندر لقمہ اٹک جائے، تیرا بنایا ہوا لقمہ اگر حلق میں اٹک جائے، اس وقت تیری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جس وقت روح حلق میں اٹکتی ہوگی اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ لیکن میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس وقت کا منظر یہ ہے، اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ ابھی یہ موت کی تکلیف ہے، یہ موت کی شدت ہے، یہ موت کا حال ہے، اور وہاں پر شیطان آ کر کے کہتا ہے کہ میں مرا تھا۔ یعنی کبھی اگر باپ مرا ہوتا ہے تو باپ کی شکل میں، بھائی مرا ہوتا ہے تو بھائی کی شکل میں، ماں مرا ہوتا ہے تو ماں کی شکل میں، شیطان آ کر کے کہتا ہے کہ میں مرا تھا تو مجھے جو وہ آرام مل گیا، اس لیے کہ عیسائی مذہب حق ہے، بول عیسائیت حق ہے، بول یہودیت حق ہے، بول مجوسیت حق ہے، یہ بول۔ ادھر شیطان ورگلا رہا ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے اور شیطان ادھر ورگلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ایک طرف اتنی تکلیف، دوسری طرف شیطان کا ورگلانا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت اپنے جب ان کا بیٹا ان کا منہ ان کے جبڑے باندھنے کے لیے رومال نکالتے ہیں کہ میرے والد کے وصال کا وقت قریب ہے تو میں ذرا ان کا منہ باندھ دوں تاکہ منہ بند ہو جائے، تو ابھی ان کی تھوڑی سی زندگی باقی تھی، وہ ہاتھ سے اشارہ کہتے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ بیٹے نے کہا ابا یہ آپ ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ احمد ابن حنبل کہتے ہیں تو بھی موت کے وقت مجھ سے سوال کر رہا ہے، اب میں جانے والا ہوں دنیا سے، اس وقت ہو گئی، یہ کوئی سوال کرنے کا ٹائم ہے، لیکن چونکہ تو نے مجھ سے سوال کر لیا ہے تو سن۔ شیطان میرے سامنے کھڑے ہو کر کے مجھ سے کہتا ہے احمد ابن حنبل تو اپنا ایمان مجھ سے بچا کر دنیا سے لے جا رہا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو چند لمحات اور باقی ہے، جب تک روح نہ نکل جائے اس وقت تک میرے ایمان کے خاتمے کی گارنٹی نہیں۔
یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ امام احمد ابن حنبل جیسے لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے جو ہے کوڑے تک کھائے، اللہ کے دین کے لیے جیلوں میں تک گئے، جنہوں نے پوری زندگی، ارے غوث پاک نے جس کو اپنا امام کہا وہ امام احمد ابن حنبل ہے، لیکن زندگی کی ابھی چند گھڑیاں باقی ہے اور شیطان کہہ رہا ہے احمد ابن حنبل تو اپنا ایمان مجھ سے بچا کر لے جا رہا ہے، فرماتے ابھی نہیں، جب تک ایمان پر چلا نہ جاؤں اس وقت تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مومن دنیا سے گیا۔ یہ کیفیت ہے اللہ والوں کی، یہ صورتحال ہے۔ آپ مجھے بتائیں، نہ زندگی میں ہمارا عمل صحیح ہے، نہ ہمارے پاس تقویٰ ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ نیکیاں ہیں، گناہ ہی گناہ ہے، اور اس پر طرفہ یہ کہ اب ہم کافر اور مشرکوں کے راستے پر چل پڑے، اور یہ موت کے وقت یہ بڑی دردناک چیز ہے۔ کسی کو موت کے وقت جتنی تکلیف ہو جائے کوئی پرابلم کی بات نہیں، اگر اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو ایمان پر دنیا سے گئے وہ کامیاب ہو گئے، جو ایمان پہ، کیونکہ مومن کو موت کے وقت تکلیف ہونا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن سنو اس موت کی تکلیف کے وقت ایمان سلامت رکھ رہے، ایمان بچا رہے، ایمان محفوظ رہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر قدرت کا کرم نہ ہو تو پھر ایمان سلامت رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ قدرت کا کرم ہے تو ایمان سلامت ہے، اور قدرت کا کرم شامل حال نہیں ہے تو اللہ اکبر۔ جانتے ہیں اللہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ایسے محدث جنہوں نے کم و بیش اپنی زندگی کے 50 سال حدیث کا درس دیتے ہوئے گزارا، جب موت آئی تو مرتے وقت ان کا ایمان چھین لیا گیا۔ سوچئے ذرا، ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ بھی مرا تو اس کا ایمان بھی چھین لیا گیا، بلکہ وہ تو عیسائی ہو کر کے مرا۔ اس نے آخری وقت اعلان کر دیا کہ عیسائیت حق ہے۔ لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ تو بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، نیک تھا، لیکن اس کے کفر پر ہم گواہ ہو گئے کہ اس نے عیسائیت کو حق کہا، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی ہاں نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن جب بھی ان پر غسل جنابت فرض ہوتا، تو یہ کہتے تھے کہ یار اسلام میں سب اچھا ہے لیکن عیسائیت میں ایک چیز اور اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں غسل جنابت فرض نہیں ہے اور اسلام میں غسل جنابت فرض ہے، تو ٹھنڈی میں غسل کرنا بڑی جان پہ آتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو عیسائیوں کے یہاں غسل جنابت اس لیے ان کو آرام راحت ہے۔ تو وہ عورت کہتی تھی جس نے عیسائیوں کے ایک قانون کی گویا کے تعریف کی تھی اور اسلام پر اس کو پسند کیا تھا، یہ ایک گندگی کی وجہ سے جب یہ مرا تو کافر ہو کر کے مرا۔